آیت نمبر جہاں 66 وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور مئی کی آج 4 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات پہنچائیں، تبلیغ کریں، ہر وہ بات پہنچا دیں ما انزل الیک من ربک، جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، وہ سارے میسج، سارے پیغامات، ارشادات آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسے نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو بس آپ نے اس کی رسالت کو نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچاتے رہیں گے لوگوں سے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیں گے کفر کرنے والی قوم کو۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، آپ فرما دیں اے اہل کتاب، لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ، تم کچھ نہیں ہو، کسی چیز پہ تم کاربند نہیں ہو، اگر حتیٰ کہ تم قائم کرو، نافذ کرو تورات اور انجیل کو۔ وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی جناب سے، اس میں رسول کریم کی رسالت، بنسوی حیثیت اور آپ کا ختم نبوت، یہ ساری چیزیں شامل ہیں، انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، تو اللہ ان کو ضرور بڑھا دے گا ان میں سے بہت سارے لوگوں کو، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، جو نازل کیا گیا ہے تیری طرف تیرے رب کی جناب سے، کس میں؟ طغیانا و کفرا، سرکشی میں اور کفر کرنے میں۔ ظاہر ہے جو ہی اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو، فرامین کو نہیں مانیں گے، نہیں نافذ کریں گے، تو وہ سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ چنانچہ فلا تأس علی القوم الکافرین، پس آپ نہ افسوس کریں، نہ غم کریں کفر کرنے والی قوم پر۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور وہ لوگ جو صابی تھے، یعنی جنہوں نے ستاروں کی عبادت کی، دین کو چھوڑا، عبادات کو چھوڑا، والنصارى، اور اسی طرح جو عیسائیت ہے، نصرانی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو شخص بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور انہوں نے عمل اچھے کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کو خوف و خطر ہے، نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل،
تحقیق ہم نے مضبوط عہد و پیمان لیا بنو اسرائیل سے، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم بھیجتے رہے ان کی طرف کئی رسول اور انبیاء، كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، اس چیز کے ساتھ، وہ میسج، وہ پیغام لے کے رسول آیا جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، فَرِيقًا كَذَّبُوا، ایک جماعت کو انہوں نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو انہوں نے شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ یہ ان کی عادت رہی اور یہ ان کی تاریخ ہے۔ حضرات، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور کافۃ للناس جمیعا، ساری کائنات کے لیے، الی یوم القیامت تک کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی حیثیت، نبوت اور رسالت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی جس کو قرآن کہتے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ساری کائنات کو یہ میسج، پیغامات دیں۔ جناب جبرائیل امین کے ذریعے رسول کریم کے دل پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور ضرورت کے مطابق 23 سال زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل فرمائی، جبکہ لیلۃ القدر کی رات کو ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر یک بار قرآن سارا نازل کر دیا۔ ضرورت کے مطابق پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس مناسبت سے اور ان ضروریات کے مطابق اس کو نازل کرتے رہے، نافذ کرتے۔ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ دین یک بار نازل نہیں ہوا، دین یک بار نافذ ہی کیا، سارے احکامات کو بتدریج اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا ہے۔ پھر ذرا غور فرمائیں، 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے ہیں تو آپ اندازہ فرمائیں، اس میں روزے فرض نہیں تھے، زکوٰۃ فرض نہیں تھی، حج فرض نہیں تھا، نہ اذان تھی، نہ نماز جماعت سے۔ جب معراج ہوا، ہجرت سے تقریباً 1.25 سال 1.5 سال تک پہلے معراج ہوا، تو معراج کی رات میں نماز فرض ہوئی، نماز کی فرضیت معراج کی رات ہوئی۔ پھر ہم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں آ کر اسٹیٹ اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ پہلا سال گزر گیا، دوسرے سال کچھ کام شروع ہوئے، ماہ رمضان کی فرضیت ہوئی اور جہاد کرنے کی اجازت ملی۔ دوسرے سال ہی ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو غزوہ بدر ہوا۔ یہ آہستہ آہستہ دین اسلام کی تعلیمات کو، پھر اذان شروع ہوئی، پھر جمعہ شروع ہوا، جماعتوں کے ساتھ نمازیں شروع ہوئیں۔ یہ چلتے چلتے نظام غزوات اور جہاد کا نظام چلتا رہا۔ سن 6 ہجری میں شراب کی حرمت ہوئی، جب خیبر فتح ہوا، گھریلو قدوں کا یہ پہلے یہ کھانے حلال تھے، ان کی حرمت کا اعلان ہوا۔ پھر سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور رسول کریم نے حج نہیں فرمایا، اگلے سال آپ نے حج کیا۔ وہ آپ کی زندگی کا اور تاریخ کا آخری حج تھا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ یہ بتدریج دین اسلام کی تکمیل ہوئی، اور آخر میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ارشاد ہوتا ہے اب دین مکمل ہو گیا۔ کسی پیر فقیر مولوی صاحب کو، کسی لیڈر کو، پیشوا کو، رہنما کو، کسی نیک صوفی کو اجازت نہیں ہے، نہ اختیار ہے کہ وہ دین کے اندر کو کمی کرے یا اضافہ کرے۔ شرافت کی دلیل یہ ہے کہ اس کو مان جاؤ اور عمل کرو۔ اپنے اپنے انداز سے لوگ لبے ہوئے ہیں، عقیدے بھی الگ بنائے ہوئے ہیں، لباس الگ بنائے ہوئے ہیں، اور اپنے رہنے سہنے کا طریقہ الگ بنایا ہوا ہے، اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میرے سے زیادہ سیاح کوئی نہیں سمجھے۔ نبی کریم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء وصالحیہم مساجدا، اللہ یہودیوں عیسائیوں پر لعنت کرے۔ کس بنیاد پر؟ اتخذوا قبور انبیاء، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، نبیوں کی قبروں کو سجدہ کیا۔ یہودیوں عیسائیوں پر تو لعنت اس لیے ہوئی کہ نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرتے رہے، تو آج کا مسلمان جو قبر دیکھتا ہے اس پر سجدے کر رہا ہے، پھول چڑھا رہا ہے، اور قبروں کی کمائی کھا رہا ہے، اور قبروں پر ہی ڈیرا لگایا، اور قبروں والوں سے ساری امیدیں رکھی تھی۔ اس پر اندازہ فرمائیں تو یہ کیا ہے؟ سب سے بڑے جرائم قبرستان میں ہوتے، جہاں اللہ کا خوف کرنا تھا، ڈرنا تھا موت سے، اور اللہ کو یاد کرنا تھا، وہاں بڑے بڑے جرائم جتنے ہیں، بڑے بڑے جرائم، کبیرے گناہ قبرستان میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ نے یہ لگائی ہے کہ جو پیغام، جو میسج، جو فرمان، اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہر وہ چیز جو اللہ کے قریب کرنے والی ہے، جنت میں داخلے کا سبب بننے والی ہے، ہر وہ چیز اپنی امت کو میں نے بتا دی ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، جہنم اور آگ کے قریب کرنے والا ہے، میں نے اسے منع کر دیا۔
اب جو اللہ نے حکم دیا ہے رسول پاک کے ذریعے، نہ وہ مانا جائے نہ عمل کیا جائے، جس سے روکا اسے روکا نہ جائے، تو پھر کہا جائے جی بڑی بے موسم بارشیں ہو رہی ہیں، یا اللہ باری بارے ملک میں ہوتی، پتہ نہیں یہ بند کیوں نہیں ہوتی، کیوں نہیں سمجھ آتی؟ چھوٹے سائز سے لے کر انڈوں کے سائز سے بڑے سے ہوتے ہوئے کلو کلو کی یالہ باری کر کے اللہ تعالیٰ نے تباہی پھیری ہے۔ اور آج بھی مدینہ منورہ کیا، مکہ مکرمہ کیا، متحدہ عرب امارات کیا، لیبیا کیا، دنیا کے اندر سیلاب کی سیلاب طوفان مچے ہوئے، اپنا ملک بھی پوری طوفانوں کی لپیٹ میں ہے۔ کیوں ہمیں عقل نہیں آتی؟ کبھی غور کرنے کے لیے سمجھ آئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ موسم بڑا خوشگوار ہے، دندناتے پھرتے ہیں لوگ، بغلیں آنکھتے ہیں جی بڑا موسم خوشگوار، خوشگوار نہیں ہوا، یہ سزا ہے، عذاب ہے۔ جس فصلوں کی عشر اور زکوٰۃ نہ دی جائے تو وہ غلہ جات، اللہ فرماتے ہیں گھر لے جا کے دیکھو کس طرح لے جاؤ گے، طوفان مچے ہوئے ہیں۔ تو یہ میسج ہے، پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، اس کو رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن رجوع کرنے کے آپ اندازہ دیں، گھروں کے گھر آرام کے ساتھ سو رہے ہیں ماشاءاللہ، مستی میں، کوئی غم، کوئی فکر، کوئی ڈر، کوئی خوف۔ زلزلے آ رہے ہیں، طوفان مچے ہوئے ہیں، سیلاب آئے ہوئے ہیں، اور اس موسم میں آئے ہوئے جہاں کبھی سیلاب کا نام نہیں سنا۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ بندے اپنی مرضی کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو پیغام ہے اس میں ہر چیز آپ نے بتانی، اور آپ نے ہر چیز بتا دی، اور آپ نے اس بات کی گواہی دلوائی امت کے ساتھ۔ جب آپ حج میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے، حاضرین سے پوچھا، حل بلغت رسالہ وادیت الامانہ، کہ اللہ تعالیٰ کے جو میسج تھے، رسالات، پیغامات تھے، میں نے پہنچا دیے؟ اللہ کی طرف سے آئی گئی جو امانت ہے دین اسلام و تعلیمات کی، کیا میں نے وہ امانت ادا کر دی؟ تو مخاطبین نے کہا تھا بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، آپ نے رسالت بھی پہنچا دی ہے اور امانت آپ نے ادا کر دی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھاتے ہوئے اللہ کو خطاب کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے رسالت بھی پہنچا دی ہے اور پیغامات بھی امانت لوگوں تک ادا کر دی۔ اب قوم نے کرنا ہے، امت نے یہ کرنا ہے اس میسج کو۔ آپ اندازہ فرمائیں جو نہ عشاء پڑھتا ہے، نہ فجر پڑھتا ہے، نہ جمعہ پڑھتا ہے، تو پکا مسلمان، پکا سنی کہتے ہیں جی، بڑا پکا سنی ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ دلیل یہ ہے کہ ماں کا نام عائشہ ہے، ابے کا نام عبداللہ ہے، اور ختنہ ہوا ہے، 3 دلیلیں اس کے بعد، باقی کچھ نہیں۔ جھوٹ بولنا، حرام خوریاں کرنا، ملاوٹ کرنا، دن دنانا، اپنی مرضی کے ساتھ لباس، اپنی وجہ سے وجہ کا تھا۔ علاقہ بھی تھی نا، ٹھیک ہے، چل رہے کام مناظر۔ مسجد مکرم میں میرا بہت سالوں سے تعلق ہے، تک نصف صدی ہو چکی ہے۔ وہاں ایک شخص آتا ہے، جوان آدمی ہے، اس نے داڑھی بھی پوری رکھی ہوئی، مونچھ بھی پوری رکھی ہوئی، گت بھی پوری رکھی ہوئی ہے، اور کان میں مرکیاں بھی ڈالی ہوئی۔ پڑھو نا انا للہ۔ اب پوچھنا پڑے گا بھائی تو کون ہے؟ تو پین سکینہ ہے یا پا مریم ہے یا کون ہے؟ تو مزمل صاحب ہے، مدثر صاحب کون ہے؟ کیا عشق ہے یہ؟ کیا مستی ہے یہ؟ کیا شوق ہے یہ؟ کیا تعارف ہے یہ؟ داڑھی بھی پوری، مونچھاں بھی پوری ہیں، گت بھی پوری۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سید الانبیاء نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی سے ہے۔ لعن اللہ المتشبہین والمتشبہات من الرجال والنساء، امام الانبیاء نے فرمایا ان مردوں پر لعنت ہے جو بیویوں کی مشابہت کرتے ہیں، ان خواتین پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ تو اس کو منع کر دیا نا، لیکن مرضی آپ نہیں کرنی۔ اور جی مولوی صاحب تمہیں کیا اعتراض ہے؟ مولوی صاحب کو اعتراض نہیں ہے، شریعت کو اعتراض ہے جس کو تو نے مانا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ما انزل الیک کا معنی ہے جو حکم، جو فرمان آیا ہے آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسے نہ کیا، رسول پاک کو ارشاد ہو رہا ہے فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو آپ نے اللہ کی رسالت پہنچائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے فرمایا وہ ساری باتیں لوگوں تک، امت تک آپ پہنچا دیں۔ تو کبھی کسی نے زحمت کی ہے پوچھنے کی؟ یہ لوگ تو مسئلے بڑے پوچھ رہے ہیں جی وطر میں دعا کس طرح مانگنی ہے، جی ہاتھ اٹھا کے یا ہاتھ چھوڑ کر، مونچھیں کتنی قطرنی ہے، یہ تو لوگ پوچھتے ہیں۔ یہ نہیں پوچھتے کہ حرام اور حلال میں فرق کیا ہے، یہ نہیں پوچھتے کہ نظام وراثت کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے، یہ نہیں پوچھتے کہ حلال اور حرام اور طریقہ تجارت وہ اس میں فرق کیا ہے، یہ نہیں پوچھتے۔ اور یہ نہیں پوچھتے کہ کیا تارک صلاۃ مسلمان رہتا ہے یا نہیں رہتا، یہ کیوں نہیں پوچھتے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حدیث ہے جس نے عمدن نماز چھوڑ دی اس نے کافرانہ عمل کیا۔ وہ الگ بات ہے، کفر دون کفر، ایک بڑا کفر ہے، اس کے بعد چھوٹا کفر نہ وہ ہے، شریعت میں فرق اللہ نے کیا ہے، لیکن وہ کس کھاتے میں گیا؟ ارشاد ہوتا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، پھر اللہ نے گارنٹی دی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت اللہ کرے گا۔
جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ خیمے سے آپ نے اعلان کر دیا کہ جو پہرے دار سیکورٹی گارڈ سمجھ لیں نگرانی کرنے پر مامور تھے وہ اپنے گھروں میں چلے جاؤ، اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری کا اعلان اللہ نے کر دیا۔ آج ہمارے ہاں حالات یہ ہیں کہ تبلیغ ہو رہی ہے، درس ہو رہے ہیں، خطبے ہو رہے ہیں، لیکن مسجد میں جوتے کا کوئی انتظام نہیں۔ ہر نمازی کو نماز کی فکر نہیں جتنا جوتے کی فکر ہے کہ نہیں؟ جوتا وہ 150 کا ہے، جوتا وہ 250 کا ہے، جوتا وہ 300 کا ہے، لیکن محفوظ نہیں ہے، لیکن ہیں پکے نمازی۔ اور جو گلاس ہے اس کو سنگل بھی مارا ہوا ہے، پلاسٹک کا لوٹا بول خانہ میں پڑا اس کو بھی سنگل مارا ہوا۔ تو اس پر غور کریں نا، تبلیغی وفد بھی جا رہے ہیں، درس کی پھٹیاں بھی اٹھا اٹھا کے ہم رکھ رہے ہیں، لیکن یہ کیوں ایسے ہے؟ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بننا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، حالات یہی ہیں۔ تو جو بندہ یہ کرتا ہے کیا وہ ملاوٹ نہیں کرے گا؟ کیا وہ کھیتیوں کے اندر وہ گڑبڑ نہیں کرے گا؟ اب بکواس کرتے پھرتے ہیں جی کسان لٹ گیا، جی کسان مارا گیا، جی کسان کہتا ہے جی 5500 اس کی قیمت کرو گندم کی، اگر سستی ہو گئی تو شکر کرو، چند لوگ مر رہے ہیں تو باقی دنیا کتنی ہے جس کو سہولت ملے گی؟ اور سہولت والے کتنے لوگ ہیں؟ کبھی کہتے تو آٹا ملتا نہیں، جب ملتا ہے تو کہتے ہیں جی وہاں سے سستا کر دیا، جی گورنمنٹ کیا کر رہی، کیوں جینے بھی دینا ہے کسی کو نہیں۔ گیس بھی سستی ہو رہی ہے اور گھی بھی سستا ہو رہا ہے، سارا نظام کچھ نہ کچھ تو کسی کو کچھ کرنے دو، لیکن کوئی نہیں۔ جو بھی کرو گے شیطرت سوار ہے، تم نے ایسے کر دیا، تم نے ایسے کر دیا، تم نے ویسے کر دیا، یہ لگی ہوئی دنیا جلو ترنے اور کتب لگے ہوئے جماعت اسلامی والے بھی، اور اسی کسانوں کی بات، تم نے خاک مدد کرنی ہے، ان سے کہو کسانوں سے عشر ادا کرو، کسانوں سے کہو کہ بندے دے پتر بنو، سارے نظام ٹھیک ہو جائیں گے، وہ نہیں کرنا، ہم کسانوں کا ساتھ دیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد سنو، یہ فتنے ہیں سارے، اللہ تعالیٰ کے میسج طالبات سے ناواقفیت کی ساری دلیلیں اور لوگ ٹٹ کے لگے ہوئے سارے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، جس نے اللہ کا انکار کر دیا ہے، اس کے میسج کا انکار کر دیا ہے، منسی رسول رسالت باب کی حیثیت کا انکار کر دیا ہے، ان کو ہدایت دیا۔ جتنے مرضی درس دو، جتنے مرضی خطبے دو، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافروں کو، انکاریوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیں گے، نہیں ہدایت دیتے، نہیں ہدایت دیں گے اللہ تعالیٰ جو ایسی حرکت کرنے والے لوگ ہیں۔ بیسک چیزیں جو ہیں اللہ کے فرمان کو ماننا، بیسک چیزیں رسول پاک۔ اچھا جی لاجک کیا ہے؟ بڑے سیانے بنتے ہیں لوگ، جی لاجک بیان کرو۔ سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، سب سے بڑی لاجک یہ قرآن کے اندر بیان آ گیا، اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو لاجک تلاش کرتے پھرتے ہیں جی، بولے سمجھ نہیں آئی جی، عقل نہیں مانتی جی، تو اس قسم کی ساری معاشرت بھی جو قوم ہے ان کو ہدایت نہیں آتی، اللہ نے اعلان کر دیا یہ کبھی نہیں ہدایت یافتہ ہو سکتی۔ قل یا اہل الکتاب، تو فرمایا اہل کتاب سے بھی کہو، یہودیوں عیسائیوں سے کہو، لستم علی شیء، تم بھی کسی چیز پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک تورات انجیل کے مسائل کو قائم نہیں کرو گے، نافذ نہیں کرو گے، عمل نہیں کرو گے، بیان نہیں کرو گے، تم بھی کسی کھاتے میں نہیں ہو۔ اسی طرح وما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، وہ تورات انجیل بھی نازل ہوئی تھی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تیسری بات جو اللہ نے فرمائی ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں رسول پاک کی منصبی حیثیت بیان ہوئی ہے، نبی پاک کا ختم نبوت اور خاتم النبی ہونا تورات انجیل کے اندر موجود ہے، رسالت بابا کا نام موجود ہے، تارم موجود ہے، صحابہ کا تارم، اس کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس کو بیان کرو نا، کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا یاتی من بعد اسمہ احمد، انجیل میں ہے میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، بیان کرو، یہ نہیں بیان کرتے۔ تو گزارش یہ اللہ نے فرمایا کہ تم بھی کچھ نہیں ہو جب تک تورات اور انجیل کو نافذ نہیں کرو گے اور اس کے اندر جو اللہ نے نازل کر کے تمہاری رہنمائی کی اس کی وضاحت نہیں کرو گے، کرو وضاحت۔ اگر تم ایسے ہی رہو گے، تھن ہو کر بیٹھے رہو گے، کچھ نہیں وضاحت کرو گے، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اس کی سزا یہ ملے گی، تم نافذ نہیں کرو گے، نہیں بیان کرو گے، نہیں اعتراف کرو گے، تمہاری سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوگا۔ جس طرح آتا ہے نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن مجید کے ذریعے کتنے کثرت کے ساتھ لوگ ہدایت یافتہ ہے، کثرت سے گمراہ بھی ہوئے قرآن کا بیان سن کر۔ وجہ مانا نہیں ہے، وجہ مخالفت کی ہے، وجہ کیا ہے؟ ہیر پھیر کی ہے، وجہ کیا ہے؟ اپنے ترجمے کی ہے، تحریفات کی ہیں، تو ظاہر وہ فارغ ہو۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ نے بیان کیا ہے تو یاد رکھو تم ایسے نہیں کرو گے تو والا یزیدن کثیر، اکثریت کی ما انزل الیک من ربک، جو نازل کیا گیا نہیں مانو گے، نہیں نافذ کرو گے، نہیں بیان کرو گے، طغیان اور سرکشی کفر میں اضافہ ہوگا۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، فرمایا پھر کافر پر افسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے حجت قائم کر دی ہے،
اب دیکھو نا، کوئی اگر بندہ کہے، میرا ایک سوال ہے، سن رہے ہو، اگر کوئی بندہ کہے جی مجھے قرآن شریف نہیں آتا، اس کی بات سچی ہے؟ جب دن رات پڑھایا جا کیوں نہیں پڑھتا؟ کیوں نہیں بیٹھتا؟ کیوں نہیں سنتا؟ تو یہ کیوں کا جواب اس نے دینا کہ یہ جواب ہمارے سامنے دینا اے جی میں نے پڑھا نہیں تھا، کیوں؟ مسرت میری، اب بھی تمہیں فرصت نہیں ہے، اور جوان ہو گئے ہو، بوڑھے ہو گئے ہو، تیاں پتر والے ہو گئے ہو، تیاں پتر بیاہ دیتے ہیں، فوت ہونے قریب ہو گئے، اب بھی تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، کرتے کیا ہو؟ یہ دلیل مانی جائے؟ نہیں۔ کیوں نہیں آپ نے سمجھا؟ کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں نہیں سنا؟ کیوں کا کوئی جواب نہیں۔ اگر نہیں ہے تو ظاہر پر سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ایسے لوگوں پر افسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو فارغ ہو گئے، اب وہ پچھتایا کیا ہو جب چڑیاں چوک گئی کھیت۔ وہ کہیں گے نا مر ربو کا، ہاں ہاں اللہ کہے گا افسوس ہے مجھے نہیں پتا۔ من نبی ہوگا، تیرا نبی کون ہے؟ ہاں ہاں اللہ ادری، افسوس ہے مجھے نہیں پتا۔ تجھے کیوں نہیں پتا؟ ساری دنیا کے تم ایکٹروں کے نام آتے ہیں، تمہیں اینکروں کے نام آتے ہیں، پارٹیوں کے نام آتے ہیں، اور لیڈروں کے بیانات کے نام تمہیں آتے ہیں، لیکن صورتوں کے نام نہیں آتے، ازواج مطہرات کے نام نہیں آتے، اور عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کے نام نہیں آتے۔ کیوں؟ کہ کیوں کا جواب کس نے دینا؟ درو دیوار۔ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن نہیں مانتے، لہذا ایسے کافروں پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، اللہ نے فیصلہ سنایا ہے، ہر وہ بندہ جو ایمان لایا ہو، وہ یہودی ہوں تب بھی، صابی ہوں تب بھی۔ صابی کا سلمانہ ہوتا ہے اپنا دین چھوڑ کر اور طرف جانا، اللہ کی بات چھوڑ کر ستاروں کی، بتوں کی پرستش کرنا، رد و بدل کرنا۔ اسی لیے عرب لوگ تھے رسالت باپ کو صابی کہتے تھے، یہ صابی ہو گیا، کیا معنی ہے؟ ابا و اجداد کا دین چھوڑ کر اس نے دین بنا لیا، اور بنایا نہیں، اصل دین یہ تھا، وہ بے دینی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ایمان والے ہوں یا یہودی ہوں یا صابی ہوں یا عیسائی ہوں، ان سارے لوگوں میں من آمن باللہ، جو شخص بھی یہودیت سے آئے، مسلمان جہاں کہتا ہے اس سے آئے، عیسائیوں سے آئے، صابیوں سے آئے، ہندوؤں سے آئے، سکھوں سے آئے، زرتشتیوں سے آئے، کنفیوسس دین والوں سے آئے، کہ آئے کیا کرے گا؟ اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالح، کام ٹھیک کرے، فلا خوف علیہم ولا هم، کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف و خطر نہیں ہے۔ آج دنیا شروع کر لو نا، جو گزر گیا مدا ما مدا، جو بیت گیا ختم ہو گیا، آج کے بعد جی میرا عہد ہے میں نمازیں پڑھوں گا، ٹھیک ہوگا جی، جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا، نمازیں باقاعدہ پڑھوں گا، درس پاک سنوں گا۔ سبحان اللہ، یہ مشکل کہنا ہے، ایڈا اوکھا کام ڈیوٹی نہ لاؤ جی۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا تھا بیویوں کا جنت میں جانا تو بڑا آسان ہے، کیا معنی؟ من صلت خمسہا وصام شہرہا، 5 نمازاں پڑھے، ماہ رمضان دے روزے رکھے، کہ احسنت فرجہا، اپنی جسم کی عزت کی حفاظت کرے۔ چوتھا یہ ہے کہ اطاعت بالہا، خامد کی اطاعت، یہ ذرا اوکھا کام ہے، ہوئے بیوی تو خامد ہی کرے اطاعت۔ ڈنگاں چل دیاں روز، آوازاں تیسرے گھر تک جاندی ہے نا، لیکن کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے۔ زنانی کو کئی کوٹ کھاندے رہتی ہیں، سویرے ان کے درس ہوندے بیچارے چپ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا، مٹیریل اللہ نے ایسا لایا، کان نے 5 جنے مرضی کھینچو، سویرے پھر سیدھا ہو جاتا۔ پاوے دونوں کان جڑے نے زنانی نے کھینچے ہوں، لیکن درس نہیں بولوں گا کہ زنانی نے کھجائی کی تھی کہ نہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سب کو معاف کر دے، یہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان والا ہے، یوم آخرت والا ہے، عمل صالح کرنے والا، کوئی خوف و خطر نہیں ہے، نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بخت نصر نے جب تباہی پھیری، پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں فرمائی، کچھ ان کو موقع ملا، پھر یہ دو عیسائی جو تھے ان کو اللہ پھر عزت بخشی، وہ اشارہ ہے۔ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، ہم نے بنو اسرائیل سے پکے عہد و پیمان دیے تھے اور ان کی طرف ہم نے رسول بھیجے۔ اچھا، کلما جاءہم رسول، جب کبھی رسول ان کے پاس آیا، بما لا تہوی انفسہم، جو ان کے دل نہیں چاہ رہے تھے، وہ پیغام، وہ مسائل، وہ احکامات جن کو دل نہیں مانتا، اور جی دل نہیں مانتا جی، عقل نہیں مانتی حضرت صاحب، حضرت وہاں کیا کرے گا؟ دل تیرا نہیں مانتا تو حضرت کیا کرے؟ تو اللہ نے تعریف بیان فرمائی ہے ان یتیموں کی، کہ جب کبھی اللہ کا رسول تشریف لاتا اور وہ ان کو پسند نہیں کر رہے، ان کے احکامات کو قبول کرنے کو ضمیر ان کا گوارا نہیں کر رہا، تو انہوں نے کیا کیا؟ فریقاً کذبوا، کچھ پیغمبروں کو انہوں نے تکذیب جھٹلا دیا، وہ فریقاً یقتلون، کچھ انہوں نے شہید کر دیا۔ جناب زکریا شہید کیے گئے، جناب یحییٰ ان کا ساتھ، ان کو سر پہ آرے رہا کہ ان کو چیر کے فارغ کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلقہ بھی یہی ہے، وہ تو اپنے دل مار چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھا چکے ہیں، وہ تو اللہ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہیں قتل کیا نہ صلیب پہ چڑھایا بلکہ ان کو مشابہ پڑی ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے زندہ اٹھایا ہوا، اب ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اچھا جی زندہ بندہ آسمان میں کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ تیری مصیبت ہے، تیرے متعلقہ کام ہے، فرما تو اللہ رہے۔
اللہ فرما رہے ہیں بر رفع اللہ علیہ، تو اس کو ماننے کے لیے تیار کیا نہیں ہوتا۔ اچھا جی بندہ زندہ رہ کس طرح سکتا ہے؟ تو ماں کے پیٹ میں زندہ کس طرح رہا تھا؟ سبحان اللہ کہنا پائے گا نا۔ جو ماں کے پیٹ میں اتنے ماں زندہ رہ کے روزی پہنچا سکتا ہے، آسمانوں پہ رہ کے روزی روٹی دے سکتا ہے، اس پہ قادر ہے۔ تو یہی ماننا، یہی دعوت ہے، یہی ایمان کی وہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ کے آ جائے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک، آپ بات پہنچائیں، تبلیغ کریں جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، میرے رب کا، تیرے رب کی طرف۔ اس میں اشارہ ہے کہ رسول پاک اللہ کے رسول ہیں اور وہی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ حاکم ہے، رسالت ماں اللہ کی بات کو پہنچانے والے مامور ہیں۔ یہ سارے اشارے اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اندازہ کریں اگر آپ نے ایسے نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اللہ کے پیغامات، رسالات کو، میسج کو نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لیکن اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ جس نے ماننا نہیں ہے، عمل نہیں کرنا ہے، وہ بدو اسی طرح رہے گا اور اس پر آپ کیا کریں۔ تو ارشاد ہوتا ہے قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب سے کہو، یہودیوں عیسائیوں سے، لستم علی شیء، تم بھی کسی چیز پر کاربند نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک تم قائم کرو، نافذ نہیں کر سکو گے تورات اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یعنی جس میں رسول پاک کا نام، رسول پاک کی منصب حیثیت، رب خاتم النبی ہونا، یہ ساری باتیں تورات و انجیل میں ہیں۔ تو اس کی جب تک وضاحت نہیں کرو گے، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، تو ضرور اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا بہت سارے لوگوں کو ان میں سے، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو نازل کی، یعنی اس کے سبب اس کو مان نہیں رہے، کفر کر رہے ہیں، احکامات کو جھٹلا رہے ہیں، تو کس چیز میں اللہ اضافہ کر دے گا؟ تو یا نما کفرا، سرکشی میں اضافہ، کفر میں اضافہ، ناکامی میں اضافہ، ناشکری میں اضافہ ہوتا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی بات کو مانیں گے نہیں۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، رسول پاک نے فرمایا ان کافروں پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ در فیض محمد پہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے جائے جہنم کو جس کا، غم کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والنصارى، ارشاد ہوتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس طرح وہ لوگ جو یہودی تھے، والصابئون جو دو بے دینی اختیار کرتے رہے، والنصارى، ان سب لوگوں میں سے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحا، کام اچھے کیے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پہلے یہودی تھا ٹھیک ہے، صابی تھا، بے دین تھا، بت پرست تھا، کافر تھا، مشرک تھا ٹھیک ہے، لیکن اب ایمان لا کے وہ ٹھیک ہو گیا، عمل صالح، فرمایا سارا کوئی غم فکر نہیں ہے، کوئی غم، کوئی ان پر افسوس نہیں ہوگا۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، تاریخ بیان فرمائی ہم نے ان کے پختہ وعدے لیے تھے، وارسلنا الیہم رسلا، کئی رسول ہم نے ان کی طرف بھیجے، کلما جاءہم رسول، جب کبھی کوئی رسول تشریف لایا، بما لا تہوی انفسہم، وہ پیغام لے کر آئے، وہ حکم لے کر آئے جو ان کے دل نہیں مانتے تھے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے، ہو تے لگا بزرگ، سارے ہو کر کے بیڑا گرک کر کے بیٹھ گئے، کوئی پتہ نہیں کرنا کیا۔ اور بابے باؤ نے اپنے انداز سے تو قرآن پڑھو نا، بابے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ارشاد یہی ہو رہا ہے کہ جو ان کے دل نہیں مانتے تھے، وہ فریقاً کذبوا، نبیوں کی تکذیب کرتے، ایک جماعت کو ویسے ہی شہید کر دیا، مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں مانتے نہیں، کہتے زندہ نہیں رہنے دیں گے، شہید، یہ تاریخ ہے۔ تو پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، جنت کے ہی وارث بنیں گے۔ جو قاتل ہے، جو زانی ہے، شرابی ہے، چور، مراوٹ کرنے والا، وہ کہتا ہے میں سنی ہوں، عاشق رسول، علی طول جنت میں جاؤں گا۔ گھر سے مسجد میں آنے کی طاقت نہیں ہے تو وہاں محشر سے لے کر جنت میں جانے کے لیے تمنا کر رہا ہے۔ ادھر رسول کی بات کو نہیں مانتا تو رسالت مآب کے جھنڈے کے نیچے نعرے مارنے کے لیے اعلان کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں عقل سمجھ دے، کچھ کرنا پڑے گا، کچھ ثبوت پیش کرنے پڑیں گے، دلائل پیش کرنے پڑیں گے، پریکٹیکل بیانہ پڑے گا، جب نہیں ہے تو پھر فرمایا افسوس کرنے کی اجازت، مر گئے، فارغ ہو گئے۔